سعد احمد کا لکھا ہوا ایک اوپینین ہے ڈان میں، اور آج ہے 25 جون۔ تو بونہومی یہ جو ہے یہ ہے اصل میں بیسیکلی نریندرا مودی اور اس کے ساتھ جو بائیڈن ہے، ان کے بیچ جو ایک ریلیشن شپ قائم ہو رہا ہے، اسٹریٹجک پالیسیز اس کو ریوالو کیا جا رہا ہے اگینسٹ رشیا، اور اسی طریقے سے اگینسٹ چائنا، اینڈ دین دے آر اٹیکنگ پاکستان۔ تو وہ ساری اسٹریٹجک پالیسی پر ایک گلمس آف ویو جو ہے وہ اعزاز احمد کا، ابھی آپ اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو بون ہومی کا ورڈ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چیئرفلنس، اس کا مطلب ہوتا ہے فرینڈلینس، اس کا مطلب ہوتا ہے ہیپینس۔ Narendra Modi has come a long way from the time he was denied a US visa for his role in Gujarat pogrom۔ نریندر مودی ایک لمبا سفر طے کر کے آیا ہے اس وقت سے جب ایک دفعہ اس کو انکار ہو گیا تھا۔ ڈینائڈ کا مطلب ہے ریفیوز کر دیا گیا تھا، آبجیکٹڈ کر دیا گیا تھا۔ گجرات میں اس کا جو کردار تھا پوگروم یعنی میس ایگزیکیوشن پر، اسی طریقے سے ہم اس کے لیے ورڈ یوز کر سکتے ہیں میسیکر، کلنگز۔ ٹائمز ہیو چینج، وقت زمانہ بدل چکا ہے۔ He is now the Prime Minister of a country that the US wants to build as a counterweight to rising China۔ اب وہ ایک ایسے ملک کا وزیر اعظم ہے جسے یونائٹڈ اسٹیٹس یعنی امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اسے ابھرتے ہوئے چائنا کے مقابلے میں لایا جائے۔ رائز کا مطلب ہوتا ہے ایمرج کرنا، اس کا مطلب ہے سٹینڈ کروانا، اس کا مطلب ہے چیک کرنا یا کاؤنٹر کرنا، کاؤنٹر چیک کے ماؤنٹ اپ کرنا۔ The US has honored him۔ یونائٹڈ اسٹیٹ نے اسے عزت کیسے بخشی ہے؟ with a state visit، ریاستی دورہ تھا، address to the United States Congress، اور امریکہ کی کانگریس میں اس نے خطاب کیا۔ It believes India can serve as Washington's ally in its competition with China۔ یہ مانا جاتا ہے کہ انڈیا جو واشنگٹن کے الائے کے طور پر چائنا کے مقابلے میں آ سکتا ہے۔ تو الائے کا مطلب ہوتا ہے یونین کہہ سکتے ہیں یا یونیسن کہہ سکتے ہیں، اٹیچی کہہ سکتے ہیں، اسی طریقے سے فالوور کہہ سکتے ہیں، کمپینین وغیرہ۔ But while China has welcomed its growing ties with the US، لیکن چائنا جو ہے وہ اپنی بڑھتی ہوئی جو دوستی ہے، انڈیا جو ہے بڑھتی ہوئی دوستی ہے اس کو امریکہ کے ساتھ اس کو خوش آمدید کرتا ہے۔ It appears that it is not looking for any alliance with it and wants to keep its option open۔ لیکن لگ یہ رہا ہے کہ وہ کسی اتحاد کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے، کسی الائنس کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے، بلکہ وہ اپنے آپشنز جو ہیں وہ کھلے رکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو الائنس کا مطلب ہوتا ہے گروپس، اس کا مطلب ہوتا ہے کمیٹیز، اس کا مطلب ہے یونینز وغیرہ۔ The Indian leadership appreciates that the US is still the most eminent military and economic power۔ انڈیا کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس بات کی تعریف کرتی ہے کہ امریکہ ابھی بھی ایک بڑی واضح فوجی اور معاشی طاقت ہے۔ تو ورڈ جو اپریشیٹ ہے اس کا لیے ہم لکھ سکتے ہیں اپلاڈ، اسی طریقے سے کمفرٹ، اپلاڈ، اسی طریقے سے پریز، اپلاڈ اور پریز۔ And that India has much to gain in terms of defense deals۔ اور وہ یہ چاہتا ہے ہندوستان کہ جو دفاع کے حوالے سے چیزیں ہیں اس میں وہ بہت زیادہ اچھی ڈیلز کر سکے امریکہ کے ساتھ، اینڈ ٹیکنالوجیز اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے۔ Indian military capabilities have already been bolstered by bilateral agreements۔ انڈیا کی جو فوجی صلاحیتیں ہیں ان کو پہلے ہی بولسٹرڈ کر دیا گیا ہے، یعنی ان کو پہلے ہی بڑھایا گیا ہے۔ بولسٹرڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ہیپ اپ کیا گیا ہے، اکومولیٹ کیا گیا ہے، رائز اپ کیا گیا ہے، اسٹرینتھن کیا گیا ہے وغیرہ۔ بائلیٹرل ایگریمنٹ سے باہمی مدد سے، بائلیٹرل کا مطلب ہوتا ہے میوچل، اس کا مطلب ہے کمبائن، اس کو ہم جنرل بھی کہہ سکتے ہیں۔
agreements allowing the US of each other's military logistics جس میں معاہدات کیے گئے ہیں اور جو ملٹری کے سامان کی تقسیم اور تفصیل ہے اس میں مدد کرتے ہیں. کیپیبلٹی اس میں پھر یہ صلاحیت کو بھی بہتر بنایا گیا. کیپیبلٹی کا مطلب ہے کیپیسٹی، اس کا مطلب ہے اسکل، اس کا مطلب ہے ٹیکنیکلٹی. بنایا گیا بہتر آف انکرپٹڈ کمیونیکیشن اکوپمنٹ کہ جو تعلقات کے جو ذرائع ابلاغ ہے اس کا ساز و سامان کو بہتر طریقے سے تیار کیا گیا. انکرپٹڈ کا مطلب یہاں پہ ہوگا کوڈڈ. کوڈڈ کو ہم سمپلی وے میں کہہ سکتے ہیں موٹیویٹ ریفارم کیا گیا ہے یا کریٹ کیا گیا ہے اکارڈنگ ٹو دا ڈیمانڈ. اس کے بعد ہے این ایکسچینج آف جیو اسپیشل انٹیلیجنس، اور خاص طور پہ تبادلہ کرتے ہیں علاقے کے اندر جو بھی کسی مقام پہ انٹیلیجنس کے معاملات ہوتے ہیں. انٹیلیجنس کا مطلب یہاں پہ آپ سکلز کہہ سکتے ہیں، ویسے وزڈم اور وٹ ہوتا ہے. ڈیورنگ مودیز ریسنٹ وزٹ ٹو واشنگٹن، مودی کا یہ جو حالیہ دورہ واشنگٹن کا ہوا ہے، the US agreed to sell armed drones and manufacture GE engines in India. یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے وہ راضی ہو گیا کہ وہ مسلح ڈرون دے گا انہیں اور بنائے گا جی ای انجنز جو ہیں وہ انڈیا میں. مینوفیکچر کا مطلب ہوتا ہے obviously اس کا مطلب ہے پروڈیوس کرنا، اس کا مطلب ہے آؤٹ پٹ، اس کا مطلب ہے ریزلٹ کرنا. Yet India is not prepared to sacrifice its long-term ties with Russia. مگر انڈیا تیار نہیں ہے کہ رشیا کے ساتھ جو اس کے ایک لمبے تعاون کا سلسلہ ہے وہ ختم کرے، اس کے قربان کرے. انڈیا ڈڈ ناٹ کنڈیم رشیا فار اٹس اگریشن اگینسٹ یوکرین. انڈیا نے رشیا کا جو اگریشن تھا یوکرین کے خلاف اس کو بھی رد نہیں کیا. اگریشن کا مطلب ہم لکھ سکتے ہیں فورس فل ایکٹ، اسی طریقے سے انوائنگ، اسی طریقے سے پوشی سب. اینڈ آلسو اسٹارٹڈ بائنگ رشین آئل، بلکہ انڈیا نے رشیا کا تیل بھی خریدنا شروع کر دیا تھا. which helped Russian redress the deleterious impact of Western sanctions، جس سے رشیا میں بہتری آئے. ریڈریس کا مطلب ہے اس نے موڈیفائی کیا، اس نے ریفارم کیا، اس نے ریہیبلیٹیٹ کیا. ڈیلیٹوریس امپیکٹ آف ویسٹرن سینکشنز، جو ڈیلیٹوریس قسم کے، جو برے قسم کے تھے، یعنی ورسٹ یعنی پینک قسم کے جو اثرات تھے. کس چیز کے اثرات؟ دا ورڈ از سینکشنز، جو مغربی پابندیاں لگائی گئی. سینکشنز کا مطلب ہے لمیٹیشنز، گیپس، فلاز. Likewise, India wants to deal with China on its own terms and not on behalf of the US. اسی طرح انڈیا چائنا کے ساتھ بھی یہ چاہتا ہے، یو ایس کی بہاف پہ نہیں چاہتا. Despite serious India-China border issue، اس کے باوجود کہ انڈیا چائنا کے ابھی بھی سرحد کے اوپر مسائل ہیں. India has also maintained its trade and economic relation with China. انڈیا نے چائنا کے ساتھ ابھی بھی تجارت اور معیشت کے مسائل جو ہے، معیشت کے جو مسائل ہے اس کو تعلقات اس کے بنائے ہوئے ہیں. اینڈ کوآپریٹس کلوزلی وتھ چائنا، اور چائنا کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے آن بریکس SCO AIIB اینڈ ادر فورمز، اور دوسرے فورمز پر. فار اٹس پارٹ، اس کے حصے کے لیے US recognizes there are limits to what India can. US یہ جانتا ہے کہ انڈیا کیا کر سکتا ہے، اس کی کیا حدیں ہیں، اور وہ یہ کرے گا. ڈو ٹو کاؤنٹر چائنا اور رشیا اور چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو کاؤنٹر کا مطلب ہوتا ہے ایک طرح سے اٹیک کرنا یا انویڈ کرنا یا ریئیکٹ کرنا وغیرہ. Yet it is continuing to invest in India، مگر انڈیا میں انویسٹ کرنا جاری رکھا ہوا ہے. As the country is central to Americans plans، یہ ملک جو ہے وہ امریکہ کے پلان کو آگے لے کے جا سکتا ہے. To situate an arc of containment against China، کہ وہ چائنا کے خلاف ایک اس کو حرکت نہ کرنے والا سینیریو کریٹ کر دے. کنٹین کا مطلب ہوتا ہے کرٹیل کرنا، اس کا مطلب ہے سٹاپ کرنا، اس کا مطلب ہے چیک لگا دینا. With due support from Australia, Japan and some other countries in the Indo-Pacific region، اور وہ اس کو سپورٹ مل سکتی ہے ان ممالک سے جن کا تذکرہ ہوا ہے. We are both countries misreading each other، ہم دونوں ممالک ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کی چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے. Can the high
flying visits of an Indian Prime Minister to Washington address, the mismatch of mutual expectations. یہ جو ایڈریس کیا ہے کیا اس میں جو میوچل ایکسپیکٹیشنز ہے اس کو مس میچ کیا گیا ہے. There are two broad foundations of the close partnership that India and the US are seeking to establish. دو بڑے بنیادیں ہیں جس پر انڈیا اور امریکہ تعلقات استوار کرنا چاہ رہی ہیں. فاؤنڈیشن کا ورڈ آیا یہاں پہ. فاؤنڈیشن کا مطلب ہے بیس، اس کا مطلب ہے اسٹینڈنگ، اس کا مطلب ہے سپورٹ، اس کا مطلب ہے بگننگ. تو فاؤنڈیشن یہ. اب وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ جیو پولیٹیکل انٹرسٹ ان دا انڈو پیسفک ریجن. انڈو پیسفک اوشن جو ہے انڈین اوشن، انڈو پیسفک اوشن اور پیسفک اوشن، اس میں جو جیو پولیٹیکل انٹرسٹ ہے یعنی اس جگہ پہ جو ریاستی معاملات یا سیاسی معاملات میں دلچسپی ہے اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں. اینڈ شیئر ڈیموکریٹک ویلیوز. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی جمہوری اقدار ایک دوسرے کی تقریباً سیم ہے. On both counts ان دونوں چیزوں کی وجہ سے there are issues that place limits on what can be achieved. مسائل بھی ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے جو حاصل نظر آتے ہیں. While shared geopolitical objectives essentially revolve around China. جبکہ جو باہمی علاقائی سیاسی مقاصد ہیں وہ چائنا کے مقاصد کے ساتھ تقریباً ملے ہوئے ہیں. India is not inclined to be categorized as a US ally. انڈیا نہیں چاہتا کہ اس کو وہ جھک جائے اور کیٹیگرائز ہو جائے امریکہ کے الائے کے طور پر. کیٹیگرائز کا ورڈ جو ہے یہاں انکلائن کا مطلب یعنی پارشل ہو جانا، یعنی ٹلٹ ہو جانا کسی کا. Foreign Minister Subrahmanyam Jaishankar has often talked about strategic autonomy. جو فورن منسٹر ہے جے شنکر وہ ہمیشہ اسٹریٹجک اٹانومی کی بات کرتا رہا. اٹانومی کا مطلب ہے انڈیپینڈنسی کی بات کرتا رہا، فریڈم کی بات کرتا رہا، سیلف ایکٹ کی بات کرتا رہا. انڈین جرنلسٹ برکھا دت ان ہر واشنگٹن پوسٹ آرٹیکل says. انڈین جرنلسٹ جو ہے برکھا دت وہ واشنگٹن کے ایک آرٹیکل میں کہتی ہے سوری امریکہ، انڈیا ول نیور بی یور ally. کہ امریکہ معذرت، انڈیا تمہارا کبھی اتحادی نہیں بنے گا. She argues اس نے یہ بھی دلائل دیے in a multi-polar world اس کئی جہت کے حامل دنیا میں انڈیا will look to be a pole not an exclusive partner. انڈیا بھی ایک پول بننے کی کوشش کرے گا نہ کہ کسی کا مکمل طور پر پارٹنر بنے. ان ایکسکلوسیولی کا ورڈ یوز ہوا ہے. ایکسکلوسیولی کا مطلب ہوتا ہے thoroughly، اس کا مطلب کمپلیٹلی بھی ہوتا ہے. اس کے بعد ایز فار شیئر ڈیموکریٹک ویلیوز، جیسا کہ وہ اپنی جمہوری اقدار جو ہیں وہ ان کی ایک جیسی ہیں. دے آر گروئنگ کنسرنز ان امریکہ. امریکہ میں اس طرح کی تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے. گروئنگ کنسرن کا مطلب ہے، کنسرن کہتے ہیں مطلب انزائٹیز، اس کا مطلب ہوتا ہے پینس، اس کا مطلب ہے ایکسپیکٹیشنز وغیرہ. امریکہ آن دا ویکننگ آف ڈیموکریسی ان انڈیا، کہ امریکہ دیکھ رہا ہے کہ بھارت میں جمہوریت کمزور ہو رہی ہے. اینڈ وائلنس اگینسٹ ریلیجیس مائنورٹیز، اور تشدد بڑھ رہا ہے مذہبی اقلیتوں کے خلاف. وائلنس کا مطلب کیا ہو گیا؟ وائلنس کا مطلب ہوتا ہے ایگریشن، تھرسٹ. The State Department's 2022 report on international religious freedom. State Department کی جو رپورٹ ہے has documented violence. اس نے وائلنس کی خبر دی ہے by law enforcement authorities کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ کر رہے تھے against religious minorities، مذہبی اقلیتوں کے خلاف in multiple states، اور یہ بہت سی ریاستوں میں ہوتا رہا ہے. American scholar Daniel Murky has argued in a recent essay in Foreign Affairs. ایک حالیہ مضمون میں فورن افیئرز کے امریکن جو اسکالر ہے ڈینیل مرکی، اس نے کہا that India US relations are not based on shared values of democracy. کہ انڈیا اور امریکہ کے تعلقات مشترکہ جمہوری اقدار پر نہیں ہو سکتے but on convenience and interest. لیکن یہ ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کی سہولت کے لیے اور دلچسپی کے عناصر پر. کنوینئنس کا مطلب ہوتا ہے کمفورٹیبلٹی، کمفرٹ زون جسے ہم کہتے ہیں اس طریقے سے، اور میوچل ایشوز پہ.
Dozens of US lawmakers have written a letter to President जो बाइडेन। दर्जनों अमेरिका के कानूनदानों ने जो बाइडेन को खत लिखा, ड्राइंग हिज अटेंशन टू द ट्रबलिंग साइंस इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर जो मसाइल की अलामतें नजर आ रही हैं, तशवीशनाक अलामतें नजर आ रही है, ऑफ श्रिंकिंग पॉलिटिकल स्पेस, कि उसमें जो सियासी राहें हैं वो कम हो रही है। श्रिंक कर रही हैं यानी लेसन, इसका मतलब है कर्टेल, इसका मतलब है रिड्यूस्ड, यानी जो सियासी खला है वो नहीं मिल रहा मोदी के मुखालिफिन को। एंड द राइज ऑफ रिलीजियस इनटॉलरेंस, और जो मजहबी तौर पे बेसब्री पाई जाती है उसके बारे में वो बढ़ रहा है। इनटॉलरेंस का मतलब होता है इम्पेशेंट। एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव हैव बीन फोल्डेड, एक बड़ा ही दिलचस्प किस्म का पहलू जो है वो भी फील्डेड पता चला है बाय इंडियन जर्नलिस्ट राजा मोहन की तरफ से ये बताया गया। पर्सपेक्टिव का मतलब हम कह सकते हैं एलिमेंट या एक्ट या प्रोसेस। Who described the Modi visit as a fundamental turning point, जिसने मोदी के इस दौरे को बुनियादी तौर पे एक बड़ा फैसला कुन मरहला बताया है इन इंडिया यूएस टाइज, इंडिया और अमेरिका के इत्तेहाद में। His argument is that the convergence is not about containing China. उसने कहा कि जो कन्वर्ज कर रहे हैं ये सिर्फ चाइना को कर्टेल करने के लिए नहीं कर रहे। कन्वर्ज का मतलब आप कह सकते हैं फोकस्ड, इस तरीके से सेंटर्ड, बट क्रिएटिंग अ न्यू मल्टीपोलर एशिया, बल्कि वो ये कर रहे हैं कि एशिया के अंदर कई किस्म के पोल बना रहे हैं, यानी कई किस्म के मुख्तलिफ सरदार बना रहे हैं। While there is no doubt that Asia as indeed the rest of the world is fast becoming multipolar, और इसमें शक भी कोई नहीं है कि एशिया जो है वो बाकी दुनिया की निस्बत तेजी से उभरता हुआ मल्टीपोलर इलाका बन रहा है। द मोदी विजिट फ्रॉम यूएस पर्सपेक्टिव, जो मोदी का दौरा है अमेरिकन पहलुओं के लिहाज से, सीम्स टू बी सेंटर्ड ऑन यूएस ऑब्जेक्टिव्स इन द इंडो पैसिफिक, लगता है उसका मरकज सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के मकासद हासिल करना है जो इंडो पैसिफिक रीजन में है, इंक्लूडिंग एम्पावरिंग द क्वाड, और उसके साथ साथ जो क्वाड है उसको भी एम्पावर करना यानी स्ट्रेंथन करने में शामिल है। एंड द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, और इंडियन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को भी। मार्की आर्ग्यूड इन हिज इंटरव्यू विद करण थापर, मार्की ने करण थापर के साथ अपने इंटरव्यू में कहा दैट यूएस कॉपरेशन विद इंडिया शुड बी लिमिटेड, यूएस इंडिया का जो कॉपरेशन है महदूद होना चाहिए टू दोज टेक्नोलॉजीज, महारतों के या तकनीकी मामला तक, दैट कैन इनेबल इंडिया टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट चाइना, जो इंडिया को चाइना के खिलाफ अपने आप को दिफा करने में मदद कर सके। इंट्रिगिंगली, इंट्रिगिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंगली, यानी विद क्यूरियोसिटी। The joint statement after Modi's visit does not explicitly mention China और Russia। जो मुश्तरका स्टेटमेंट आखिर में जो शाया होती है उसमें मोदी का जो विजिट है उसकी वाज़े तरीके से चाइना और रशिया का तस्करा नहीं है। एक्सप्लिसिटली यानी ओपनली या फिर एक्सक्लूसिवली तस्करा नहीं है, बट मेक्स अ नेगेटिव रेफरेंस टू पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से बुरा हवाला दिया गया है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सरहद के दोनों तरफ जो जहाँ एक दहशतगर्दी के मामलात हैं उसके तनाजुर में। इवन दो पाकिस्तान फॉट अगेंस्ट टेररिज्म, हत्ता कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ता रहा है, एंड एक्चुअली अचीव्ड रिजल्ट्स, और असल में उसने नताइज भी हासिल किए हैं। द यूएस नोज वेल दैट फाइटिंग टेररिज्म इज अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अमेरिका ये भी जानता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना ये एक मुश्तरका जिम्मेदारी है। तो रिजल्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस या आउटपुट। ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, बैन अवी कम्युनिटी की जिम्मेदारी है, एंड शुड नॉट हैव साइंड ऑन इट्स टू द रेफरेंस, और इस तरह के हवाले पर साइन नहीं करना चाहिए, विच इज़ अ वायलेशन ऑफ द नॉर्म्स ऑफ बायलैटरलिज्म, जो बाहिमी रवाबित के वायलेशन में आए यानी उसके इख्तलाफ में सामने आए। नॉर्म्स का मतलब होता है सीक्वेंस, आप कह सकते हैं। नॉर्म्स का मतलब होता है कल्चरल प्रैक्टिसेस। इंडियाज कंटिन्यूइंग टारगेटिंग ऑफ पाकिस्तान, इंडिया मुसलसल पाकिस्तान को निशाना बना रहा है, इज अनफॉर्चुनेट, ये बदकिस्मत बात है, एंड अ बैड ओमन, और एक बुरा इम्कान है। ओमन कह सकते हैं आप पॉसिबिलिटी को
اسی طریقے سے چانس کو اینڈ اسٹیبلٹی فار پیس، امن کے لیے، اینڈ اسٹیبلٹی ان ساؤتھ ایشیا، اور ساؤتھ ایشیا کے اندر جو ایک سکون آ سکتا ہے اس کے لیے یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے۔